السلام علیکم۔ فورن فرنٹ کے ساتھ حاضر ہیں وجاہت مسعود، وسیع بابا، عدنان کاکڑ۔ تھوڑی دیر میں محمد مہدی صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ وجاہت مسعود صاحب آپ جانتے ہی ہیں، ایک کالم نگار اور تجزیہ نگار ہیں۔ وسیع بابا ایک عالمی تجزیہ نگار ہے، اور میں ان دونوں کی باتیں سننے کے لیے عام طور پہ ڈیوٹی کرتا ہوں، سر انجام دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے وسیع، آپ وجاہت صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے، شروع ہوں۔ میں وجاہت صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ریجن میں پالیسی شفٹ آ رہا ہے، تو ہمارے حسب معمول ہاتھ پیر پھولے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ ہر بار جب کوئی امکانات پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا یہ حال کیوں ہوا ہوتا ہے؟ جسے آپ پالیسی شفٹ کہہ رہے ہیں اسی بھائی، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیں انخلا کر رہی ہیں، لیکن امریکی فوج انخلا کر رہی ہے، امریکہ انخلا نہیں کر رہا۔ اور جو اشارے بالکل واضح موجود ہیں وہ یہ ہے کہ پرہیپس طالبان کو چین کے ساتھ، یا دوسرے لفظوں میں افغانستان کی بدنصیب زمین پہ امریکہ اور چین اپنی اقتصادی لڑائی لڑنا چاہیں گے۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ شفٹ ہے۔ جی دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی جو شہری ہیں، ہمیں بحیثیت قوم کی یہ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے چین اور امریکہ کی اقتصادی لڑائی میں ہم کھڑے کہاں ہیں؟ کلائنٹ ہیں نا، جی کلائنٹ ہیں، اور میرا میکہ ہو یا سسرال، مجھے دونوں طرف کا خیال، تو یہ تو مارے گا نا یہ معاملہ۔ تو یا تو آپ ویسٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بڑے اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں ویسٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے، یا آپ مثلاً چین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیں، بھائی ویسٹ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا تاریخی، فائدہ کیا ہے؟ چین ہمارا ہمسایہ ہے، سی پیک میں ہمارے 45 سے 60 بلین ڈالر دے رہا ہے، ہمارا خنجراب سے لے کے گوادر تک سڑکیں بنا رہا ہے، پورا نیٹ ورک۔ تو ہمیں یعنی چین کیوں وارا نہیں کھاتا؟ ویسٹ ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ ہاں آپ اجازت دیں تو میں جواب دوں اجازت گا، اجازت ہے؟ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے تاریخی، ثقافتی اور فکری رشتے جو ہے نا، ہماری جو لینگویج کی فیملی ہے وہ یورپین ہے۔ جو ہماری تاریخ کے ناطے رہے ہیں، بھلے وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ رہے ہوں یا یورپ کے ساتھ رہے ہوں، وہ رہے ہیں۔ ہمارا دیوار چین کے پار تعلق بہت ویک اور بہت ویگ رہا ہے، تو اس طرح سے ہمارا اعتماد کا، ہماری جذباتی روایت کا وہ حصہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ سے سیدھا عرض کیے دے رہا ہوں۔ وہ بیچ میں کسی بھائی نے فون کر دیا تھا، اس لیے میں نے روک دیا، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے۔ اچھا دیکھیے، چین، ہم پاکستانی ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، اور اتفاق سے وسی بابا اور آپ بھی پاکستانی۔ ہماری کچھ دلچسپیاں ہیں، ہمارے کچھ انڈیورنگ انٹرسٹ ہیں۔ فار ایگزامپل ڈیموکریسی، فار ایگزامپل فریڈم آف پریس، فار ایگزامپل رائٹ ٹو رول آف دا سٹیزنس۔ تو اس میں چین کو دلچسپی نہیں ہے۔ میں پرسنلی آئی اسٹینڈ ود دا ویسٹ۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کوئی پاپولر بات نہیں ہے جو میں عرض کیے دے رہا ہوں، but I stand with the West because not that I trust the West, not that I trust Americans, not that I do not know the hubris, the arrogance of the Americans, of the Anglo-Saxon world, of the Europeans. بھائی ہم کالونی رہے ہیں، ہم کالونی رہے ہیں ان کی، ہاں ہم سے بہتر کون جانتا ہے۔ لیکن سر ادھر میری اپنی، جی بسم اللہ، وسی مجھے بابا آپ آپ سے فرمائیے۔
آپ نے ابھی ثقافتی رشتوں کی بات کی، تو ثقافتی اور مذہبی رشتے ہمارے ایران کے ساتھ بھی ہیں، سعودیوں کے ساتھ بھی ہیں، ترکی کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ تینوں ملک جو ایران کے ساتھ امریکہ کے نیوکلیئر مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی بہت کچھ یہاں پہ بدلے گا. سعودی جو ہیں وہاں پہ جو کچھ چل رہا ہے، جس طرح وہ یو اے ای کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، یا ترکی جیسے افغانستان میں آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہماری خارجہ پالیسی سے بھی لنک ہیں. اور پھر آپ نے جمہوریت کی بات کی، تو یہ ہمارے سارے وہ دوست اور جنہیں ہم برادر ملک کہتے ہیں، یہاں پہ ادھر جمہوریت کے حوالے سے بھی خیر خیریت ہی رہی ہے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا یہ جو ریجنل شفٹ آ رہا ہے ان ساروں میں، تو ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں اور کتنا ٹھیک چل رہے ہیں. اسی بابا اجازت ہے میں شرط کروں. جی 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 بالکل. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو 5 صدی گزری ہے ہماری اس ملک میں آزادی کی، اور وہ آزادی بھی ظاہر ہے کہ وہ بڑی عجیب و غریب سی تھی. سید ایران، ترکی اور سعودی عرب یہ اپنے شہریوں کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. میں بہت اذیت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں کسی ملک کو برا کہنے کو اچھا نہیں سمجھتا. اچھا، ہمارے ملک کی کیفیت بھی یہی ہے. ہم بیسیکلی آج آپ نے وسی بابا سلیم صافی صاحب کا کالم پڑھا، آج جو لکھا انہوں نے بے وفا امریکہ، آپ نے پڑھا؟ جی پڑھا. تو کیا آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی بنیادی شکایت یہ ہے کہ پیسے پورے نہیں دیے؟ جی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ بہت سخت بات کہہ لوں. جی اگر آپ اجازت دیں گے تو کہوں جی گا. جی بالکل، آپ کہیں جو آپ کو کہنا ہے. اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ آپ دہشت گردی کے خلاف نہیں ہیں، آپ عورتوں کے حقوق کچلے جانے کے خلاف نہیں ہیں، آپ لوگوں کو کے ساتھ عدل کے نام پہ ناانصافی کرنے کے خلاف نہیں ہیں، آپ مذہب کے نام پہ ڈسکریمنیشن کے خلاف نہیں ہیں، آپ تو پیسے وصول کرنا چاہ رہے تھے. یہ سر سلیم یہاں پہ صافی اکیلا نہیں ہے. سر ادھر ہی جی مجھے بھی بسم کچھ کہنا اللہ. ہے، وہ بھی ساتھ ہی میں ہمیں بسم بتا اللہ. دیں. دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے خلاف نہیں ہیں، پیسے وصول کرنے کے چکر میں تھے، تو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ جو پیسے دینے والے تھے وہ تو ان ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ہم سے اس پہ کتنا کام کرایا؟ وہ تو رائٹس کی بات کرتے ہیں، چلیں ہم تو نہیں کرتے، ہمیں تو پیسے چاہیے تھے، تو انہوں نے رائٹس کی بات کتنی کی یا اس کے لیے کیا پریشر ڈالا؟ انہوں نے بھی تو پیسے دیے، اپنا کام کرایا اور اگنور وسی کیا یہاں بابا جو کچھ. ایک جملہ جو آیا، وسی بابا ایک جملہ جو آیا وہ یہ تھا کہ میٹس کی کتاب میں آ گیا نا کہ بھئی ہمارا پاکستان کے ساتھ رشتہ ٹرانزیکشنل ہے، لین دین کا ہے، پرچون کا ہے، ہلدی لینا ہے یا چنے کی دال لینا ہے، یہ کہا ہے نا، ٹرانزیکشنل کا لفظ یوز کیا ہے نا اس نے. تو سر سلیم صافی نے بھی تو یہی بات کی ہے، تو پھر آپ کیوں مائنڈ کر رہے ہیں؟ میں مائنڈ کرتا ٹرانزیکشن ہوں. کا رشتہ ہے اور پیمنٹ کرتے نہیں، ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں. ٹرانزیکشن نہیں، سلیم صافی کے ساتھ رشتہ میرا اختلاف یہ نہیں ہے کہ ٹرانزیکشنل پہ مجھے کوئی اعتراض ہے. مجھے اعتراض یہ کہ سلیم صافی کی پاکستان کی بہنوں سے، بیٹیوں سے، افغانستان کی بیٹیوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے، اس دونوں ملکوں میں رہنے والی اقلیتوں سے، ایتھنک اقلیتیں، ریلیجس اقلیتیں، انہیں کوئی ہمدردی نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ بات عرض کیے دے رہا ہوں کہ سلیم صافی غلبہ اسلام کو سینے میں، دل میں رکھتے ہیں بہت قریب. حالانکہ میرا کوئی ان سے ذاتی تعلق نہیں ہے، میں کبھی ان سے ایک آدھ دفعے کے علاوہ ملا بھی نہیں ہوں، لیکن میرے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہے
کہ انہیں دہشت گردی سے مسئلہ نہیں ہے, انہیں اس بات سے مسئلہ ہے کہ پیسے پورے نہیں لیے. انہیں یہ بات واقعی سمجھ سخت نہیں بات آ کی رہی. آپ نے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ ان کے پورے کالم میں ایک جملہ دکھائیے جہاں انہوں نے یہ کہا ہو کہ طالبان نے دیواریں گرا کے ہماری بہنوں پہ, افغان اتنی ہی ہماری بہنیں ہیں جتنی پاکستانی ہماری بہنیں ہیں. انہوں نے فٹ بال کے گراؤنڈوں کو ایگزیکیوشن گراؤنڈز بنایا. انہوں نے ہمارے ملک کے لوگوں کو گمراہ کر کے ہمارے ملک کے 70,000 شہری شہید کیے ہیں. 5,000 are a little more than that are armed forces personnel. انہوں نے ہمارے لیفٹیننٹ جنرل سے لے کے جو ہے وہ ہمارے فٹ سولجر تک شہید کیے. I would not touch them with a pair of tongues. میں انہیں چمٹے سے بھی چھونے کو تیار نہیں ہوں, as long as I do not know کہ بھئی ان کے نقطہ نظر میں کون سی تبدیلی آئی. میں آپ سے اب بھی عرض کیے دے رہا ہوں, طالبان ایک انسانیت دشمن گروہ ہے, وہ گمراہ لوگ ہیں, وہ مذہب کے آج کے زمانے میں کردار کو نہیں سمجھتے, اور وہ مذہب کو سیاست یا اقتدار کا منبع سمجھتے ہیں. I disagree with all of this. Please go سر ahead. اچھا اس میں وسیم, میرا ایک آپ سے سوال ہے, اسی اب بات طالبان سے ہم سے نکل جاتے ہیں. اسی پہ ایک آپ سے کمنٹ چاہیے کہ طالبان اگر اتنے ہی وہ سب کچھ ہیں جو کچھ آپ نے کہا, تو جو اس کے الٹ انسانی حقوق, آزادی اظہار کے چیمپئن ہیں, وہ ان سے معاہدہ کر کے اور پھر اس پہ عمل درآمد پہ اصرار کیے بغیر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور رات کو وہ اس لیے ان کا مقصد پورا ہو گیا. بابو جی بگرام ایئر بیس کی طرف آپ اشارہ فرمائیں, ان کا مقصد پورا ہو گیا, وہ چلے گئے, انہوں نے اپنا مقصد. آپ کو میں وسیع چکے آپ ماشاءاللہ, میرا تو یہ شعبہ نہیں ہے, میں تو انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں مبتدی بھی نہیں ہوں, میں تو طالب علم بھی نہیں ہوں. آپ ہیں, آپ تو استاد ہیں اس کے. مجھے ایک بات بتائیے, 2003 میں عراق پہ حملہ کرنے کی کوئی ایک سالڈ ریزن آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں عرض کر دوں گا. نہیں, میں بتا دیتا ہوں. اس لیے کہ افغانستان ایک اتنا کمزور ملک تھا کہ اس پہ حملہ کر کے اس کو ملیا میٹ کر دینے سے امریکہ کی جو سپریمیسی تھی, جو سپر پاور سٹیٹس تھا, وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا تھا. بھائی یہ باتیں اس زمانے میں رمزفیلڈ وغیرہ ان سب کی کتابوں میں آ گئی ہیں. انہوں نے عراق پہ حملہ صرف اس لیے کیا کہ افغانستان جیسی ایک بالکل ہی نو مینس لینڈ ٹائپ جگہ کی بجائے عراق پہ, اور انہوں نے اس کا خمیازہ بھگتا بھی. اور لیکن انہوں نے کیا خمیازہ بھگتنا تھا؟ 1 سر ملین آپ جو لوگ. کچھ کہہ رہے ہیں یا جو میں نے سوال کیا, اس کے بعد جو صورتحال بنتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم نے 70,000 لوگ بھی مروا لیے. اس کے بعد یہ انسانی حقوق اور آزادی اظہار یا اس جیسی جو اور جمہوریت کہہ لیں, اس حوالے سے صورتحال پاکستان میں بہتر ہونی چاہیے تھی. جب ہم نے ایک دہشت گردی کی لہر کو موڑ دیا یا اسے روک دیا, تو اس کے بعد یہ چیزیں بھی بہتر ہونی چاہیے تھی. تو کیا ہوئی؟ کیونکہ اب تو یہ اپنی رہ گئی نا کہ وشی بابا, آزادی. آپ کا اس پہ سوال ادھر میں مجھے بھی ایک سوال آپ کا ایڈ کرنے دیں. سوال بہت سخت ہے جی. بسم اللہ, آپ فرما دیجیے, پھر میں وشی آپ بابا نے کی بات کا بھی جواب دوں گا. ٹھیک ہے, میں اسی کے ساتھ اس کا ایک یہ حصہ یہ سوال کا. ہمارے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان بہت ذہین لوگ ہیں, اور ان کا بیان وجاہت صاحب ذرا چلے گئے. نہیں, میں واپس آ اچھا گیا ہوں. وہ تنویر ہاں, بھی بات کرنا اچھا چاہ رہی, میں نے روک دیا ان کو. اچھا, جو ہمارے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ طالبان بہت ذہین لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, سادہ لوگ ہیں. اس تناظر میں تو لگ رہا ہے کہ ہماری ریاست ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہ رہی ہے. ان کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اچھا دوسری طرف انڈیا بھی یہی کوشش کر رہا ہے، امریکہ کے خیال میں بھی وہ اچھے لوگ ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ وسیع بابا کے سوال کے ساتھ ہی اس کو بھی ملا لیں اور پھر بتائیں۔ ایک بات میں آپ سے یہ بتاؤں کہ جمہوریت، حقوق اور انسانی احترام کی لڑائی اپنی اپنی ہوتی ہے، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا ساتھ نہیں دیا کرتی۔ میں صمیم قلب سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی ہماری ہے، اور ہم نے 79 آنورڈ ایٹ لیسٹ، لیکن ان ایکچویلٹی 1974 نصیر اللہ بابر بریگیڈیئر ہوتے تھے بلوچستان میں، تب سے ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو کلٹیویٹ کیا ہے، اور ہم نے اس زمین کو برباد کیا ہے، ہم نے اس تہذیب کو برباد کیا ہے۔ آئی ایم ایبسولوٹلی کلیئر کہ 9/11 کے بعد ہمارے پاس 3 موقع تھے، 79، 89 شبرنار سے وزیر خارجہ اس وقت سبیر تھا، اس نے کہا تھا کہ دیکھیے کام ختم ہو گیا، اب آپ واپس جائیے۔ ہمیں کابل کی مسجد میں نماز پڑھنا تھی۔ بیسیکلی ہم یہ چاہتے تھے کہ افغانستان کی حکومت کو ہماری کالونی یا بیک یارڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا موقع ہمارے پاس آیا تھا 2001، اور ہم نے ڈپلیسٹی کی پالیسی اپنائی۔ شاہ محمود قریشی جب یہ کہتے ہیں کہ طالبان بہت ذہین ہیں، تو میں نہایت احترام سے یہ کہتا ہوں کہ شاہ صاحب، طالبان اتنے ہی ذہین ہیں جتنے آپ خود ذہین ہیں۔ اچھا وسیع، ادھر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آج آپ نے ایک بہت دلچسپ تحریر لکھی ہے، آپ نے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے ایک خبر پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکہ جا رہا ہے، مغربی افریقہ سے فرانس بھی جا رہا ہے، اور دونوں جگہ کامن چیز ہے چینی سرمایہ کاری، دونوں جگہ اب عسکری گروپ اب زور پکڑیں گے۔ اچھا اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ امریکہ جو ایک دم سے بے پرواہ ہو کے افغانستان سے نکلا ہے، کابل حکومت سے آنکھیں پھیری ہیں، یہ چین کے لیے ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے کہ لے استاد اب تیری باری ہے، ہم نے تو بہت ڈالر خرچ لیے ہیں، تو بھی ذرا اپنے یوان خرچ۔ کیا یہ واقعی چین کو پھنسانے کی ایک چال ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس وقت تو یہ ازمپشن ہی ہے، لیکن اس کے کچھ ہمیں اس کے حوالے سے کچھ ایسی ڈیولپنگ سٹوریز مل رہی ہیں، ایسی لیڈ بھی میڈیا دے رہا ہے جس سے پتہ لگے کہ آگے شاید صورتحال خراب ہونے جا رہی ہے۔ ایک چین کا ایک مسئلہ تو اس کا مسلمان صوبہ بھی ہے، وہاں پہ ایک تحریک ہے جس کی ترکی حمایت کرتا ہے۔ ترکی حامد کرزئی ایئرپورٹ کابل کا انتظام اس کی سیکیورٹی سنبھالنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، ترکی کا مطالبہ ہے کہ اگر انہیں لاجسٹک، ڈپلومیٹک اور فائنینشیل سپورٹ دی جائے تو وہ یہ کام کرنے کو تیار ہیں۔ اب ترکی جب چینی مسلمان جو ترک ہیں ان کی حمایت کرتا ہے اور کابل آئے گا تو یہ ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے، اور ترکی اسی کو دیکھتے ہوئے چین اسی حوالے سے بیان بھی دے چکا ہے کہ پھر ہم بھی آئیں گے، یہ چھپ بھی چکا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ہر حوالے سے بہت سے مسائل ہیں، چین کے لیے تو ہیں ہی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کے لگتا ہے، ترکی ناٹو کا ممبر بھی ہے، کہ شاید یہ واقعی کوئی ٹریپ ہو ہمارے لیے بھی، ہمارے ہمسایوں کے لیے اور دوست ملکوں کے لیے بھی۔ تو اور اس طرح کی خبریں بھی ہم پڑھ ہی رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال جاتی کس طرف ہے۔ یعنی چین کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ایک طرف انڈیا کو انگیج کیا جا رہا ہے، دوسری طرف چین کو فورس کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں آئے، اور تیسری طرف افریقہ میں اس کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی چین اتنی جگہوں پہ اپنا پاؤں پھنسا بیٹھے کہ امریکہ کے لیے وہ ایک مسئلہ نہ رہے یا ایک چھوٹا مسئلہ بن جائے۔ دیکھیں ہم جب چین اور امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دونوں سب سے بڑے ٹریڈ پارٹنر بھی ہیں۔ امریکیوں کو ادھار دینے میں بھی چین کا ٹاپ لسٹ میں نام آتا ہے۔ تو یہ ان کی لڑائی ایک ویسی لڑائی نہیں ہے شاید جیسے روس اور امریکہ کی تھی۔
زور آزمائی ضرور ہے، یہ معیشت کی ہے، یہ اس کی بھی ہے کہ کون کس کا خرچہ زیادہ کرائے گا، یہ اہم راستوں کی بھی ہے، اہم جگہوں پہ پہنچنے کی بھی ہے. تو اور ہم جب اس پہ تبصرہ کرنا لگتے ہیں تو پھر ہم اس کا حوالہ دینے کے لیے کوئی پرانا واقعہ، کوئی پرانی ٹسل اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ ویسی سی ہے یا اس سے مختلف ہے. تو یہی سوال آپ وجاہت صاحب سے بھی پوچھیں کہ انہیں یہ کیسی لگ رہی ہے. وجاہت صاحب، یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے. اگر ایران یعنی افغانستان میں ایک نئی لڑائی ہوتی ہے جس میں ایک طرف ہمارا عظیم برادر ملک ترکی ہے، دوسری طرف ہمارا یعنی شہد سے بھی زیادہ میٹھا چین ہے اور طالبان بھی ہیں، تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ نو مینس لینڈ تو بٹ ایک سی. اچھا یعنی یہاں لو بھیا، ڈپلیسٹی کی پالیسی میں چل سکے گی کوئی 9/11 کی طرح؟ نہیں، ڈپلیسٹی کی پالیسی کی ایک عمر ہوتی ہے. ترکی پاکستان کے ساتھ کبھی بھی گرم جوش نہیں رہا، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں. اور چینیوں نے ہمیں بہت دفعے آزما کے 65 میں 71 میں مچ لیٹر اور ایون ہم سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے حالات انڈیا کے ساتھ نارملائز کریں، کیونکہ چینی تو بہت ٹھنڈے ڈپلومیٹ ہیں، وہ کوئی جوشیلے لوگ نہیں ہیں. میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان میں سے امریکہ جا نہیں رہا، امریکہ بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہا ہے. امریکہ چین کے ساتھ جو اقتصادی لڑائی لڑنا چاہتا ہے اس کا بارود افغانستان پہ گرانا چاہتا ہے. دس از اپ ٹو اس. یہ اب پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر کھڑے ہوں. میں بار بار عرض کیے دے رہا ہوں، آپ نے سن لیا ہوگا ہمارے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب نے فرمایا کہ ہم سنکیانگ پہ چین کی حکومت کا موقف تسلیم کرتے ہیں. سنکیانگ پہ چین کی حکومت کا موقف عمران خان صاحب کے تسلیم کرنے سے مستند نہیں ہوگا. وکٹم نوز دا بیسٹ. 10 کروڑ ہیں سنکیانگ میں مسلمان. اور ترکی کے ساتھ انڈونیزیا سنکیانگ کا ہی مسئلہ ہے مینلی. ترکی کے جی افغانستان میں آنے سے جی چین کو یہ سنکیانگ اب کا ایشو ہی ہے. یہ اب عمران خان صاحب سوچیں، جو جس دکان پہ اچھا سودا رکھا دیکھتے ہیں وہاں پہنچ کے جو ہے وہ ان کی راڑ ٹپکنے لگتی ہے. سوری ٹو سے دس پرائم منسٹر، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا اصولی موقف کیا ہے. کیا پاکستان ایک کلائنٹ سٹیٹ ہے؟ کیا ہم ایک رینچر سٹیٹ ہیں؟ کیا جو امریکی ہمارے بارے میں برے برے لفظ بولتے ہیں، ٹرانزیکشنل، پیسے دو اور کام کرا لو وغیرہ، کیا یہ سب درست ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب آج سے 10 برس 20 برس بعد آنے والا مورخ، جب عدنان ممکنہ طور پہ میں اور آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اور وہ عمران خان صاحب کا یہ بیان دیکھے گا کہ ہم چین کی حکومت کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں سنکیانگ پہ، تو میرے خیال میں وہ ہمارے بارے میں بہت ناقابل اشاعت لفظ بولے گا. سر میں سنکیانگ کے مسلمانوں کے ساتھ چین ظلم کر رہا ہے، اور ہم اپنے یا تو یہ کہ ہم چھوڑے اس بات کو کہ دنیا کا ٹھیکہ ہم نے نہیں دے رکھا، نہ روہنگیا کا، نہ بوسنیا کا، نہ فلسطین کا، نہ کسی اور کا. پھر یا تو سیدھی ہو جائے نا، یا تو پھر ٹریڈ سٹیٹ بن جائے نا دبئی کی طرح، یو اے ای کی طرح. سر یا یہاں پہ پھر مجھے یہ 2 باتیں کہنی ہیں. بسم اللہ ضرور. پہلی بات یہ کہ آپ نے ابھی کہا کہ چینی بہت ٹھنڈے رہ کر سفارتکاری کرتے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے ہیں. جی لیکن
जब ये जी। ट्रंप के साथ चाइना की एक नई टसल और जोर आजमाई का आगाज हुआ तो उन्होंने बाकायदा ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का लफ्ज इस्तेमाल किया और उनके कुछ डिप्लोमेट थे जिन के बारे में कहा गया कि ये उनके वुल्फ वॉरियर्स हैं। उन्होंने एक एग्रेसिव किस्म की डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू की कि जो हमें जैसे बात करेगा उसका वैसे जवाब दिया जाएगा। हमने अमेरिका में जो मुज़ाकरात हुए इनके इकोनॉमी पे, उसमें चीनी नुमाइंदे की बातें और उसका अंदाज बड़ा जारहाना था। ये तो और फिर इस पे आपसे ये पूछना है कि आपने 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 अभी सेंटिनरी जो सेलिब्रेशन थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, उसमें चीनी शिपिंग साहब की जो स्पीच थी, उसमें दीवारें चीन से मार मार के पाश करने की बात सुनी। जी आपने बिल्कुल सुनी। आपने ईरान में जाके चीन के वजीर खारजा का ये कहना कि हम उस मुल्क के साथ 400 अरब डॉलर का मुआहदा करने आए हैं जो एक फोन कॉल पे पॉलिसी नहीं बदलता, वो देखिए जी, तो हेजेमॉन सर की मैं इधर ही तवज्जो हेजेमॉन दिलाना चाह रहा था। और दूसरी बात ये कि जब एक साइड पे हम अपनी पुरानी पॉलिसियों की बात कर रहे हैं तो हम फिर शिनजियांग से अगर बचना चाह रहे हैं तो उस बचने में क्या हर्ज है, या ये उससे कोई फिर मुख्तलिफ आप बात? मुझे मुझे उससे कोई गरज नहीं है। दुनिया में जुल्म तो जो है वो हर जगह हो रहा है, कोई दुनिया की रियासत आइडियल नहीं है। फिर पाकिस्तान जो है ना, वो इस्लाम का किला होने का जो चूंकि इस किले के सारे पत्थर हमारे शीशे के घर पे गिरते हैं, इसको छोड़ दे। then be transparent to your people, then do what you have said on the paper of the piece of constitution. फिर ये रियासत मदीना के ताने या ये रियासत मदीना के वादे हमसे मत किए जाएं, बिकॉज वी फील इंसल्टेड। आप या प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करें, हमें कोई इतराज नहीं है। आप कहें कि चूंकि चीन ताकतवर है और वो 10 करोड़ मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहा है, हम बैठ गए। चूंकि इंडिया बहुत मजबूत है और उसने 370 भी कैंसिल कर दिया और 35 भी कैंसिल कर दिया, हम बैठ गए और हमने स्टेटस को तस्लीम कर लिया, हमें कोई इतराज नहीं है। काइंडली बी ऑनेस्ट and transparent to the people of Pakistan. Then अच्छा वजाहत don't साहब, give us this. जी प्लीज। अच्छा इस जगह पे नेल्सन मंडेला से एक सवाल किया गया था कि इंसानी हकूक़ के आप बहुत चैंपियन बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कास्त्रो के और ऐसे दूसरे लीडर्स के बहुत अच्छा समझते हैं जिनके इंसानी हकूक़ का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि ठीक है, मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि हमारे जनूबी अफ्रीका के अवाम की उन्होंने हिमायत की थी, यानी उन्होंने इंसानी हकूक़ के मामले को लोकल सिर्फ साउथ अफ्रीका के तनाजुर में देखना मुनासिब समझा। तो पाकिस्तान की भी यही पॉलिसी है। तो यानी अगर क्यों? नेल्सन मंडेला कर सकते हैं तो इमरान खान साहब क्यों नहीं कर हाँ, सकते? मैं आपसे अर्ज किए देता हूँ। नेल्सन मंडेला 3 लोगों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पे आते हैं। पहले गांधी जी थे, दूसरे मार्टिन लूथर किंग थे और तीसरे नेल्सन मंडेला थे। तीनों काबिल एहतराम, कोई दो राय मेरी राय में नहीं। लेकिन जब वियतनाम की लड़ाई हो रही थी तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज इनजस्टिस एवरीवेयर। मेरी राय में जब फिदेल कास्त्रो साहब के बारे में ये बात नेल्सन मंडेला ने कही कि उनकी सियासी जिंदगी की कमजोर तरीन वल्नरेबल स्टेट्समैन में से एक थी, I won't like to defend him even if I have the utmost respect for him. I think here he was forsaking his principles. क्यूबा के लोगों के साथ जो सलूक हुआ है, अगर उस पे नेल्सन मंडेला जैसा बड़ा आदमी जो है वो खड़े होके
یہ کیوں نہیں کہتا کہ بے شک ہمارے ساتھ ہونے والی ناانصافی پہ کیوبا نے ہمارا ساتھ دیا، لیکن ہم کیوبا کی ڈکٹیٹرشپ کی حمایت نہیں کرتے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیلسن منڈیلا 90 والے انتخابات میں منتخب صدر بنے تھے، انہوں نے رینبو اسٹیٹ کا وعدہ کیا تھا، اور ایک دفعہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے جمہوری اقدار کے مطابق کہا کہ ویل فرام ناؤ آن آئی ایم نو لانگر اسٹیک ہولڈر، کوئی اور آئے۔ میں نیلسن منڈیلا کے بارے میں حد درجہ احترام رکھتا ہوں، لیکن جو کیوبا کے بارے میں اور فیڈرل کاسٹرو کے بارے میں انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سیاسی زندگی کی کمزور اور معاف کیجیے گا ناقابل دفاع اسٹیٹمنٹ تھی۔ یہ اگر یا تو آپ اصول پسند ہو یا پریگمیٹک ہو جائے، مجھے پریگمیٹک ہونے میں بھی جی بسم اللہ سر۔ کہ ابھی ہمارے ہاں ایک حکومت ہے، اگر ان کی بجائے کوئی اور حکومت ہوتی، اس پارٹی کی بجائے کوئی اور حکومت ہوتی، کوئی اور وزیر اعظم ہوتا، تو صورتحال کتنی مختلف ہوتی، پھر ہم کتنا اچھا ہوتے یا کتنے خراب، اگر ابھی خراب ہیں تو اتنے خراب کیوں نہ ہوتے۔ دیکھیے اس حکومت میں اور کسی ریلیٹیولی ایون فریکشنلی ٹرانسپیرنٹ الیکٹرل پروسیس سے آنے والی حکومت میں بہت فرق ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے نا بات کا۔ آپ کو یاد ہے نا 98، حالانکہ میں تو ایٹمی دھماکوں کا حامی نہیں تھا، لیکن میں اتنی بات جانتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ یہ اس لیے کرنے کے قابل تھے کہ ان کے پاس 1997 کا جو مینڈیٹ تھا وہ عمران خان صاحب کے مینڈیٹ سے بہت بہتر تھا۔ میری رائے ہے، آئی کین بی رانگ، میں اصرار نہیں کرتا۔ تو جو آج کی صورتحال ہے اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں میری رائے میں سی پیک ایک بہت اچھا منصوبہ تھا ہے، اور وہ پاکستان کے حق میں ہے، وہ ہمیں چائنا کے ساتھ جوڑتا ہے، ہمیں اس پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ان ون لائن وسی بابا میں اس بات کو سمیٹ دیتا ہوں، we cannot be transparent and credible in foreign policy if we are not transparent and honest to the people of Pakistan. یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ میرے بھائی، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ آج چند تکنیکی مجبوریوں کی وجہ سے محمد مہدی صاحب ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے، اگلے پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور جو یہ گفتگو ہوئی ہے اس کو سن کر تو لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ واقعی پاکستان اپنی تاریخ کے ایک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، یعنی جنرل مشرف کے امر الفاظ میں یعنی خدا ہی حافظ ہو، تو خدا حافظ۔ وہ ان کے لفظ امر نہیں ہے اس لیے کہ وہ خود بھی امر نہیں ہے، وہ بھی فانی ہے ہماری ہی طرح سے، اور مجرم ہے پاکستان کے آئین کے۔ سر مجرمان کے بھی تو میری کچھ رائے امر الفاظ ہو سکتے آئی ہیں۔ کین بی، بھائی عدالت نے کہا ہے، بھائی عدالت نے کہا ہے۔ اچھا میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے مسائل سے گزر رہے ہیں جن کا حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ مشکلات ضرور ہیں لیکن ان سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم آپس میں ٹھیک ہو جائیں، کچھ بات چیت ہو Let's جائے۔ be fair to the people. Let's be fair to the people of Pakistan. جی یعنی Let's حل be ہمارے fair to پاس the ہے اگر people. ہمارے پاس نیت ہو تو۔ حل نیت کا مسئلہ نہیں ہے، سے نیت کا ہے۔ 1 منٹ رہ گیا جناب، کنکلوڈ۔ ٹھیک ہو گیا، بس وسی بات بابا ختم۔ وسی بابا بات کریں گے، میں تو بس میں نے بات کہہ کر دیا، چکا۔ میں نے وہی جی بات بسم اللہ، بہت شکریہ۔